نبی ہونے کا معیار پیش گوئیاں جھوٹی. اس لیے قادیانی کہاں اکٹھے ہوئے مصطفیٰ آباد. میں نے کہا یار میں اسلام چھوڑنا تھا پہل میں نے یہاں سے مسئلہ نہیں چھیڑنے دیا. وہ کہنے کہ میں نے کہا یار ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر کہ دانشور ہیں فلسفی ہیں سارے, ہم نے دھکے کھائے اور سمجھا کہ کسی کے پاس یقین نہیں ہے, سب اسپیکولیشن کے حامل ہیں کہ ہمارا خیال ہے ظن ہے. بڑے سے بڑا فلسفی کہتا یار میرا خیال ہو سکتا, ایک گروہ ہے جو کہتا میرے پاس حق ہے انبیاء کا. مگر جب ان کا بھی حال دیکھا کہ بعد میں وہ بھی جھوٹے نکلے, وہ سمجھ گئے کہ حال تو یہ مرزا صاحب کا ہی, جو پیش گوئی کی وہ جھوٹی نکلی. تو ہاتھ کھڑے کر یہ مصطفیٰ کی بات. کہنے لگے آپ ربا جائیں گے؟ میں نے کہا جاؤں گا. پھر ربا لے گئے مبشرام کے پاس. میں نے کہا یار نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نہ سازش. نبی بن گیا اور اتنا پست آدمی کہ جو پیش گوئی کی عبداللہ عاصم کی غرض میں, ایک خود مرید تھا ڈاکٹر عبدالحکیم, وہ پھر گیا نہیں تو جھوٹا. اس نے پیش گوئی کر دی کہ اتنے دنوں تک یہ ضرور عبدالحکیم مر جائے. اس نے مقابلہ میں کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مرے. آپ دیکھ لیں مرزا غلام احمد استاری کے اندر مر گیا جو ڈاکٹر عبدالحکیم نے کی, وہ نہیں مرا. اس لیے آپ یقین جانیں یہ کوئی دینی گروہ نہیں, کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں. جو بچے پھنس جاتے ہیں کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو, کتابیں پڑھیں, چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مردہ. کتنے کہہ رہے ہیں مردہ, سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ, یہ پرویز کہتا ہے, یہ کوئی مسئلہ جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے, یہ کوئی بات نہیں. مسئلہ تو ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص مدعی نبوت بنا, امت سے اس نے آپ کو کاٹ دیا, اور نبوت کے لیے جو معیار ٹھہرایا کہ اس کی پیش گوئیاں سچی ہونی چاہیے وہ سچی نہیں نکلی. اور میرے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا, آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک گروہ ہے, سارے انبیاء سے بد ظن کریں کہ ان کا ایٹم بامی کا. کہنے لگے پھر مولوی صاحب حضرت یونس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی تو پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن تک عذاب آئے گا, نہیں آیا. دیکھ لیں. میں نے کہا دیکھو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم نے ایک پیغمبر کو بھی لپیٹ دیا. اب آپ کے بھی مفسر غلط کرتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. میں نے کہا مرزا مبشر احمد صاحب اگر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پیش گوئی قرآن اور حدیث سے نکلا ہے کہ 3 دن تک عذاب آئے گا, نہیں آئی, میں یونس سمیت سارے انبیاء کو چھوڑ دوں. لعنت بھیجو ایسے اسلام پر کہ نبی خدا کا نام لے. کہنے لگا کتابوں میں لکھ دیں. میں کہا لکھنے والے قبروں میں گئے, جواب دیتے قرآن لاؤ. کہاں اعلان کیا پیغمبر؟ پیغمبر اعلان کرے زمین و آسمان ٹل دے گا, بات نہیں ٹل سکتی. وہ خدا کا قصور ہمارا یہ جعلی باتیں کر کر کے نا ان لوگوں کو موقع دیا. اپنے جھوٹی پیش گوئیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کہہ دیا اگر ہم نہیں سچے نکلے تو وہ بھی کب سچے نکلے. میں نے کہا اگر نہیں نہ سچے نکلے تو ایسے دین کو ماننے کا فائدہ کیا, ڈیری ہو جانا چاہیے. تو ایک تو خطرناک بات یہ کی کہ نبی بن کر معیار پیش گوئیوں کی صداقت کو ٹھہرایا, پیش گوئیاں نہیں سچی نکلیں. اس کے بعد یہ کہہ دیا اگر میری نہیں سچی نکلی تو پچھلے انبیاء کی کب سچی. سارے انبیاء کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قادیانیت تھی. آپ کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں, عیسائی ہندو ان کی پڑھ, پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کے پلے کچھ بھی نہیں, بات کہہ دیتے پوری نہیں ہوتی. اور دوسری بات حیرانی کی ہے کہ اتنا سامنے بد دیانت آدمی انبیاء بن کا اتنا بڑا درجہ, آپ تو ایک شریف آدمی نہیں بن سکتے. 2 کتابوں کا وعدہ کیا. سب سے پہلی کتاب جس کا اشتہار دیا نا, جس سے لوگ متوجہ ہوئے, اس وقت نہ امام بنا, نہ حضرت عیسیٰ کو مارا, نہ نبی بنا. مناظر ہوں میں آریہ اور عیسائیوں سے مناظرے کے روح دوڑ ہی ایسا. مسلمانوں نے کہا یار ایک پہلوان مل گیا جھگڑالو بڑا تھا, بھی ٹھیک ہے, ضد کرنی جھگڑا کرنا, اس کو لوگوں نے اپنا چیمپئن بنا لیا. اب مرزا غلام نے کہا یار میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں, پہل یہاں سے براہین احمدیہ اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کرنے والے قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا. کوئی آیت نہیں ہوگی, کوئی حدیث نہیں ہوگی, ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سے رد کر. بڑے بڑے نوابوں نے لوگوں نے پیش کی پیسے دے کہ ٹھیک ہے لو چاہے کر 300 دلیل. اب 4 ایسے اس کے چھاپے, موٹا قلم. خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لی, بس آئی ہے دلیل ایک بھی نہیں آئی. 3 اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ختم کر لیے, لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں, کچھ منظر کتاب دو. 50 جلدیں ہوں گی, 300 دلیل. 20 سال کے بعد 5واں حصہ, اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا, تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا. اللہ نہیں ہے ڈاکٹر. لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے, وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے, صفرے کا, اور صفرہ کوئی ہے. 50 کی قیمت کھا گیا, 5 میں کسر پوری کر.